السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق لانس نائک لال حسین کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، یعنی چکر لگا رہے تھے۔ بوچھاڑ بیٹا کہتے ہیں زیادتی یا کثرت کو، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا، یعنی کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہادری اور دلیری یعنی بڑی جرأت سے، بڑی دلیری کے ساتھ 2 گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گیا۔ رینگ رینگ کر یعنی پیٹ کے بل آہستہ آہستہ چلنا، قریب، نزدیک، جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ قبضہ کرنا، گھیرے میں لینا، اب یا دائرہ اختیار میں لینا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرہ چوکی بنا رکھا تھا۔ پہرہ چوکی یعنی محافظ چوکی، جہاں پر وہ پہرہ دے رہے تھے، جو ان کے اختیار میں تھی۔ اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا، یعنی خندق تھی۔ اور مورچہ کہتے ہیں چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ کو، جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ مسلسل یعنی لگاتار۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ جب لانس نائک لال حسین اپنی پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھا تو اس علاقے میں چاروں طرف بہت زیادہ گولیاں چل رہی تھیں اور دشمن کے جہاز سر کے اوپر چکر لگا رہے تھے، آس پاس منڈلا رہے تھے، مگر اتنی خوفناک صورتحال میں بھی لانس نائک لال حسین کے دل میں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے وطن سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن ان کے ملک کی سرحدوں پر قبضہ جما لے اور ان کی چوکی اپنے قبضے میں لے لے۔ اسی لیے وہ نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور وہ مسلسل 2 گھنٹے تک رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے، اور حتیٰ کہ وہ اس چوکی کے بالکل قریب پہنچ گئے جو دشمن کے قبضے میں تھی، جس پر دشمن نے صبح سویرے ہی قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی چوکی بنا لیا تھا، اس پر ان کا دائرہ اختیار تھا اور وہی اسے کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کے قریب ہی ان کا یعنی دشمنوں کا ایک خندقی مورچہ تھا، یعنی زمین کھود کر انہوں نے ایک مورچہ بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ پاکستانیوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلسل لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی بغیر رکے۔ بے تحاشا گولیاں دشمن کی طرف سے ہماری پاک فوج کی طرف آ رہی تھیں تاکہ پاک فوج کے جوان آگے نہ بڑھ سکیں۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمن کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ اب جیسے ہی لال حسین نے دیکھا کہ وہ چوکی جو ان کے دائرہ اختیار میں تھی، جو ان کے قبضے میں تھی، جو ان کے علاقے میں تھی، بلا وجہ دشمن نے راتوں رات آ کر بغیر بتائے اچانک رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، تو اس سے شدید غصہ آیا اور وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا، اور پھر اس نے اپنی کمر کی پٹی سے بم نکالا، وہ بم جو ہاتھ سے بآسانی چلایا جا سکتا تھا، اور پہرے پر موجود جتنے بھی دشمن سپاہی تھے ان پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، یعنی مر گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا، یعنی اس کے اندر چلا گیا، اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنا شروع کر دیے، یعنی وہ پیٹ کے بل آہستہ آہستہ چلتا رہا اور بالآخر وہ اس مورچے پر پہنچ گیا جو دشمن نے زمین کھود کر بنایا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ مسلسل حملہ کر رہے تھے۔ تو لال حسین نے وہاں پر اس خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے تاکہ دشمن سے اس پاک سرحد کو پاک کیا جا سکے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، یعنی پریشان ہو گیا۔ اچانک کہتے ہیں بیٹا فوراً ہونے والا حملہ، ایکا ایکی ہونے والا حملہ۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے، تاک تاک کر، چن چن کر، اور مورچے میں موجود دشمن کا صفایا کر دیا، انہیں
خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ بہادری یعنی دلیری اور بے خوفی یعنی نڈر پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بغیر ڈرے انہوں نے مسلسل دستی بم پھینکے اور بالآخر تمام دشمنوں کو خاک میں ملا دیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ پلاٹون فوج کا دستہ فائرنگ کر رہی تھی، یعنی مسلسل گولیاں چلا رہی تھی، اور دشمن کے حملے کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی، یعنی لال حسین آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے سپاہی، ان کے فوجی بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی، یعنی افراتفری مچا دی، اور دشمن کو منتشر کر دیا۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے جب لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، انہیں خاک میں ملا رہے تھے، انہیں نیست و نابود کر رہے تھے، تو اسی وقت ایک سنسناتی ہوئی یعنی تیزی اور خاموشی سے آتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، سما گئی، دھنس گئی، اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، یعنی حوصلہ نہ ہارا۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، یعنی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، مگر وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے، یعنی لگاتار آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور زخموں سے گھبرا کر وہیں نہیں رک گئے، بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے، یعنی ان کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ گھبرا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی، یعنی ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن جب دشمن بھاگا اور لال حسین شہید نے اپنے ساتھیوں کو بآواز بلند کہا کہ دشمن ختم ہو گیا، تو ان کے بھی حوصلے بلند ہو گئے اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے لال حسین کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی تھی، اور بالآخر یعنی آخر کار وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑے، یعنی برداشت نہ کرتے ہوئے کہ زخم گہرا تھا اور مسلسل خون بہہ رہا تھا، اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے کہ ان کے زخموں سے کو صاف کیا جا سکے، ان پر مرہم پٹی لگائی جا سکے تاکہ ان کے زخم ٹھیک ہو سکیں اور ان کی جان کو نقصان نہ ہو، مگر اس وقت تک زخم اپنا کام کر چکے تھے، یعنی وہ گھاؤ گہرے ہو گئے تھے اور خون نکلنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی اور ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی، جس میں خاکی یعنی مٹی کا بنا ہوا بدن یا جسم اور پرواز کر گئی تھی، یعنی نکل چکی تھی، اور جب زخم خراب ہونے لگا، خون زیادہ بہنے لگا، تو لانس نائک لال حسین شہید کی روح کفن سری سے پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے: اے اللہ تیرا شکر ہے، یعنی مہربانی ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، یعنی مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ میں نے پوری کر دی کہ میں نے اپنی چوکی کو دشمن کے ناپاک قدموں سے آزاد کروا لیا اور انہیں اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ فرض شناسی یعنی ذمہ داری پوری کرنا، جرأت یعنی بہادری اور دلیری کی جو مثال پیش کی ہے ہماری قوم، ہماری ملت، اسے کبھی بھول نہیں سکے گی، فراموش نہ کرنا، بھول نہ سکنا۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغۂ جرأت دیا۔ اعلیٰ یعنی عمدہ، بہت بڑا کارنامہ جو لال حسین نے کیا کہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی اور اپنی زندگی
وطن کی حفاظت کے لیے نثار کر دی، تو اس کارنامے پر حکومت نے انہیں تمغہ جرت پیش کیا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، یعنی ان کے درجے بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں درج ذیل الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ گولیوں کی بچھاڑ مرکب اضافی، جہاز اسم جامد پر حرف جار، خوف اسم صفت، وہ اسم اشارہ، بعید بہادری اور دلیری مرکب عطفی، 2 گھنٹے مرکب عددی، رینگ رینگ کر، رینگ رینگ مرکب تکراری، چوکی اسم جامد، جس اسم موصول، صبح سویرے مرکب تابع موضوع، پہرا چوکی مرکب توصیفی، بڑا مورچہ مرکب توصیفی، مسلسل فائرنگ مرکب توصیفی، لانس نائک لال حسین اسم معرفہ، بم اسم آلہ، سپاہی اسم نکرہ، خندقی مورچے مرکب توصیفی، طاق طاق کر مرکب تکراری، صفوں میں مرکب جاری، جواں مردی بہادری دلیری، یہ سب اسم صفت ہیں۔ جسم میں مرکب جاری، جرت اسم صفت، قدم اکھڑ گئے فعل ماضی، لال حسین اسم معرفہ، تمغہ جرت خطاب، جس میں خاکی مرکب اضافی۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔